علی محمد خان صاحب، یہ احتجاجی تحریک کے لیے عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کی پاکستان آمد کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آنے سے پہلے امریکہ جائیں گے۔ امریکہ جانے کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا بھی، اور ارشاد صاحب بڑے عرصے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، احتجاجی تحریک تو ملک کے اندر یہاں جلد انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ دونوں جو صاحبزادے ہیں ان کے بارے میں 2-3 دن پہلے یہ خبریں گردش کی اور یہ بات سامنے آئی کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ امریکہ جائیں گے۔ وہاں وہ کیوں جائیں گے؟ ظاہر ہے وہاں ان کے جو بھی تعلقات ہیں اس کے حوالے سے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی اپنا رول پلے کریں گے۔ اب اس میں تو تحریک انصاف کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ تو اپنے ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں بیٹے ہیں جناب عمران خان صاحب کے، وہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ کیا وہ جانا چاہتے ہیں، کب جائیں گے، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا۔ جب وہ جائیں گے اس پہ پھر بات ہوگی کہ وہ کہاں کس سے کیا ملاقات کرتے ہیں۔ اصل تو جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان آنے پہ جو حکومتی حلقوں میں بڑی بے چینی ہے، میں تو ان کی عقل پہ حیران ہوں کہ ابھی ان کی طرف سے جو بیٹے ہیں یا ان کی جو والدہ محترمہ ہیں، جو خان صاحب کی ایکس وائف ہیں محترمہ جو ہیں جمامہ صاحبہ، ان کی طرف سے ابھی تک آفیشلی اعلان نہیں ہوا۔ وہ کب آ رہے ہیں ہمیں جماعت کو ابھی نہیں پتا۔ اگر وہ آتے ہیں تو وہ جن کا آبائی ملک ہے، ان کے والد صاحب اس ملک کے ہیرو ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں، اور یہاں ان کا بچپن گزرا ہے۔ وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے آ کے کوئی آئینی قانونی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ سب کو ان کو ویلکم کرنا چاہیے، کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور جب تک کوئی بھی شخص، چاہے وہ قاسم خان ہو، سلیمان خان ہو، علی محمد ہو، فیصل عباسی ہو، ارشاد عارف ہو، کوئی بھی ہو، زید بکر احمد، جب تک کوئی شخص لینڈ آف دا لا نہیں توڑتا، قانون نہیں توڑتا، آپ اس کو تھریٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈپورٹ کریں گے، ہم آپ کو پکڑیں گے؟ کیا آپ یہاں آپ سلطان رائی بنے بیٹھے؟ میں تو حکومتی لوگوں کی عقل پہ میں حیران ہوں۔ وہ آتے ہیں، ان کو آنے دیں، ان کو ویلکم کریں، اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی قانونی سچویشن بنتی ہے، جو لا آف دا لینڈ ہوگا دیٹ ول ٹیک اٹس کورس۔ میں سمجھتا ہوں ان حالات میں بڑا پولیٹیکل، آپ نے جو خورشید شاہ صاحب کا آپ نے مجھے بتایا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ واقعی یہ پولیٹیکل آدمی ہے، انہوں نے اچھا بیان دیا ہے کہ وہ ویلکم کرتے ہیں، آئیں، سب آئیں یہاں پہ، سب اپنا کردار ادا کریں۔ جب کوئی خدا نخواستہ قانون توڑے گا اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی۔ اچھا، یہ خان صاحب یہ فرمائیں کہ تحریک انصاف بطور پارٹی اس بات کے حق میں ہے کہ وہ آئیں اور تحریک میں شریک ہوں، ان کے عمران خان کے صاحبزادوں کے طور پر ان کا یہ آئینی قانونی حق ہے، وہ آئیں، کسی تحریک کا حصہ بنیں۔ لیکن آپ کی جماعت کا چونکہ تھرو آؤٹ یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ جی یہ کوئی خاندانی پارٹی نہیں ہے، اس میں کسی خاندان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی صاحبزادے کا، کسی بیوی کا، کسی بہن کا، تو اس وجہ سے آپ کا کوئی نیریٹو جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں، میں خود موروثی سیاست کے خلاف ہوں، اور میرے تحریک انصاف میں آنے اور یہاں پہ اتنا ٹائم گزارنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ ایک مڈل کلاس کی جماعت ہے جس میں ہر پاکستانی کو عمران خان نے موقع دیا ہے اوپر آنے کا۔ میرے جیسے بہت سے لوگ جن کسی اور جماعت میں شاید ہم آگے اتنا نہ آ پاتے، ایک ان نون شخص بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنا دیا، میرے جیسے لوگ کیبنٹ منسٹر بن گئے، سلمان راجہ صاحب ایک وکیل کو جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، سب سے بڑی جماعت کا سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ یہ تحریک انصاف کا خاصہ ہے۔ لیکن یہ چیزیں اپنی جگہ پہ، کیا ہم 2 بیٹوں سے یا کسی کے بچوں سے حق چھین لیں کہ اپنے والد کی رہائی کے لیے بھی وہ کردار ادا نہ کریں؟ کیا عمران خان صاحب قاسم خان یا سلیمان خان کو چیئرمین جنرل سیکرٹری بنا رہے ہیں؟ کیا ان کو وہ کوئی سینٹ کے ٹکٹ دے رہے ہیں؟ کیا ان کو پارٹی میں کوئی پوزیشن دے رہے ہیں؟ وہ یا اگر وہ آتے ہیں، ابھی تو یہ بھی کنفرم نہیں ہے، اگر وہ آتے ہیں اور اس تحریک میں اپنے والد محترم کی رہائی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، جس طرح ایک زمانے میں بی بی شہید نے بھٹو صاحب کے لیے، وہ تو خیر بیچاری پھر ان کو شی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری، لیکن وہ پھر آئی، ڈیموکریسی کے لیے بھی کردار ادا کیا۔ یا کوئی بھی شخص اگر کردار ادا کرتا ہے، آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ یہ اس کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس سب تب کہیں گے اگر تو قاسم خان آتے ہیں اور ان کو چیئرمین تحریک انصاف بنا کے ہم سب کو کہتے ہیں کہ اب اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ ایسا کوئی سٹیپ تو نہیں ہے نا، یہ تو بہت زیادہ
زیادتی ہے کہ ایک شخص اپنے والد کی رہائی کے لیے کردار بھی نہ ادا کرے, وہ نہ آئے جناب فلانا ہے. میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات اچھا, ہے, اس میں یہ غلط طرز عمل ہے اور میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. علی محمد خان صاحب, اس کا ایک پہلو اور بھی ہے, وہ بیٹے پہلے نہیں آئے, اگر اب وہ آتے ہیں, وہ کردار ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مناسب بات ہے, درست بات ہے, لیکن کیا یہ ایک طرح سے جو تحریک انصاف کی موجودہ یعنی دستیاب قیادت ہے, باہر قیادت ہے, اس کی جو اپروچ رہی ہے, ویدر وہ پولیٹیکل ہے یا لیگل ہے, اس کی ناکامی کا بھی ادراک نہیں ہوگا کہ اب بیٹوں کو خود آنا پڑا؟ یہ سوال 3-4 دن سے ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا, ناکامی اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے آنے سے جو تحریک ہے اس کو ایک نئی جلا ملے گی, کیونکہ ظاہر ہے جب بیٹے آتے ہیں قوم میں اور فالوورز میں ایک اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن کریڈٹ لیڈرشپ کی جو قربانی ہے وہ بھی نہیں لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ کسی سے کو نہ ایکسٹرا آپ دیں کریڈٹ اور نہ اس کا کریڈٹ لیں. یہاں آپ کی ایسی لیڈرشپ بیٹھی ہے جنہوں نے تھریٹس برداشت کیے ہیں, جن کے گھروں کو توڑا گیا ہے, جن کے بچوں کو اٹھایا گیا ہے, جن کی خواتین کو اٹھایا گیا ہے, جن کے کاروبار جو ہیں وہ توڑے گئے ہیں, جن کو جسمانی اذیت اور بے عزتی دونوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کروڑوں روپے, اربوں کا لفظ میں نہیں یوز کروں گا, لیکن کم از کم کروڑوں روپے 24ویں آئینی ترمیم میں ٹھکرا کے وہ کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ, اور اس کا برداشت کیا ہے. بہت سے لوگوں کو سیٹیں چھوڑنی پڑی ہیں, مطلب ان کو ڈی سیٹ ہونا پڑا ہے. ان کو آفر تھا کہ آپ رہیں, قومی اسمبلی کے ممبر رہیں, لیکن سائڈ چینج کر لیں. یا جس طرح ہمارے ایک لطیف چترالی صاحب 10 سال کی سزا ہو گئی ہے, ان کو بھی کہنے میں آیا ہے کہ ان کو بھی آفرز تھی, انہوں نے انکار کیا, سزا بھی قبول کی, ممبرشپ سے بھی گئے. اور اگر خدا نخواستہ یہ سزا برقرار رہتی ہے تو 5 سال آپ کو پتا ہوگا وہ ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے. تو ساری چیزیں اس لیڈرشپ نے ہی برداشت کی ہے نا جو گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ان کے آنے سے اس تحریک میں ایک نئی جان پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست بات ہے. اچھا, علی امین گنڈاپور صاحب نے پچھلی 2 تحریکیں جو تھیں, جو لانگ مارچ کہہ لیجئے, ان کو لیڈ کیا, عمران خان صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی. اب ان کی شخصیت پر, ان کے کردار پر, ان کے کنڈکٹ پر مسلسل آپ کی پارٹی کے ورکرز کی طرف سے اور کچھ لیڈرز کی طرف سے بھی اعتراضات کیے جا رہے ہیں. کمپرومائزڈ ہیں وہ کام وہ نہیں کر سکے جو ان کو کرنا چاہیے تھا. تو کیا وجہ ہے اور ان کو بار بار وضاحتیں کیوں کرنی پڑتی ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں, خان صاحب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ ایک سٹیٹمنٹ دیں گے, کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوگا. کوئی پھر علی امین کو ہمارا کوئی چچے کا بیٹا تھا نہیں, لیکن عمران خان نے ایک شخص پہ ہاتھ رکھا, یہ میرا وزیر اعلیٰ ہے علی محمد, اور میرے جیسے بہت سے لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ایک شخص پہ ہاتھ رکھا, یہ میرا چیئرمین ہے, ہم گور کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک شخص پہ ہاتھ رکھا, یہ میرے جنرل سیکرٹری ہے, ہم راجہ صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک اور شخص پہ ہاتھ رکھا, یہ میرا اپوزیشن لیڈر ہے, ہم ایوب بھائی کو سپورٹ کرتے ہیں. جب تک خان صاحب کی سپورٹ علی امین خان کے ساتھ ہے ہم سپورٹ کریں گے. نہیں ہوگا تو جو ہمارا ایک سلام دعا ہے, ایک تعلق ہے, وہ تو رہے گی, لیکن وہ سپورٹ پھر پولیٹیکل نہیں ہوگی. ایک بات تو اس وجہ سے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنائے. جہاں تک ان کا ایک کردار ہے, دیکھیں میں 2 باتیں آپ کو کروں. علی امین ہے پولیٹیکل آدمی, میرے اس تجزیے پہ شاید کچھ لوگ ابھی اتفاق نہ کریں, لیکن وقت ثابت کرے گا. 4 اکتوبر کو جب وہ احتجاج میں آئے ہیں, انہوں نے اس رات بھی ایک ہیڈ آن کولیجن سے بچایا ہے, کیونکہ جو انہوں نے بات کی تھی, انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا ٹاسک تھا کہ آپ نے ڈی چوک تک یا اسلام آباد تک آنا ہے, ہم آ گئے. اس کے بعد اگر وہ زیادہ ٹھہرتے تو وہی ہوتا جو 24 نومبر کو ہوا. 24 نومبر کے احتجاج میں بھی مجھے اس کا علم ہے کہ علی امین خان ڈی چوک کے حق میں نہیں تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ باہر بیٹھیں اور گفتگو کو موقع ملے اور جو ہے کوئی آگے کا راستہ بنے اور عمران خان صاحب ریلیز ہوں. لیکن پھر یہ بھی ان کا ایک ریکارڈ ہے کہ آخری وقت تک وہ خان صاحب کی جو وائف ہیں محترمہ بی بی صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ ہو رہے, ان کی حفاظت کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ہی ہماری پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگ اس طرح کی وہ چیزیں کرتے ہیں. جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں وہ گراؤنڈ پہ کدھر تھے؟ وہ آدمی تو دیکھیں, میں تو اس وقت نہیں تھا ڈی چوک, حالانکہ میں 25 کو اڈیالہ کے باہر تھا. گور صاحب نے ریکویسٹ کی تھی اور اس وجہ سے میں ادھر ہی تھا اسلام آباد, اور ہم وہاں گئے. گور صاحب کو موقع مل گیا خان صاحب سے ملنے کا, مجھے نہیں مل سکا. وہ میٹنگ اس لیے تھی کہ تصادم کو بچایا جائے اور گفتگو سے مسئلہ حل ہو, خان صاحب ریلیز ہوں. لیکن جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ کدھر تھے؟
علی امین خان ہو گئے یا بشرا بی بی ہو گئی یا اور عمر ایوب خان ہو گئے یا شاہد خٹک صاحب ہو گیا، جنید اکبر خان، یہ چند جو مین لیڈرشپ کے میں نے نام لیے ہیں، یہ تو ادھر گراؤنڈ پہ اس دن موجود تھے. عاطف خان صاحب ہیں، وہ اس وقت ڈی چوک پہ یہ سارے لوگ موجود تھے. جو تنقید کر رہے ہیں وہ کدھر تھے؟